السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، سفر المظفر مہینے کی شروعات ہو چکی ہے، جس کی 4 تاریخ شہنشاہ سورت حضرت سیدنا جمال الدین خواجہ دانا نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تاریخ ہے، لہذا 2 پارٹ میں ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ قطب العارفین حضرت سیدنا خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران کے شہر خوارزمی کے ایک گاؤں جنوق میں سن ہجری 898 میں پیدا ہوئے۔ خواجہ دانا کے والد گرامی حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی اور ولی کامل تھے، اور ان کے والد یعنی خواجہ دانا کے دادا حضرت سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ روحانیت اور تصوف میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کے مریدوں کی تعداد بھی بہت تھی۔ دور دراز علاقوں سے طالبان حق حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش کے پاس آتے اور علم و معرفت سے سیر ہو کر واپس جاتے۔ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد حضرت بادشاہ پردہ پوش نے ان کے کان میں اذان و اقامت پڑی اور آپ کا نام سید جمال الدین رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ بادشاہ پردہ پوش نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ہم نے بچے کا نام جمال الدین تو رکھ دیا ہے، مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ بچہ عقل مند اور دانائے راز اور علم و ہنر کا پیکر ہوگا، اس لیے اس کے نام کے ساتھ لفظ دانا کا اضافہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد ہی سے یہ بچہ جمال الدین دانا کے نام سے یاد کیا جانے لگا، اور انہی کو ہم اور آپ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یاد کرتے ہیں۔ سورت کا جیسے ہی نام آئے تو حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بالکل ابھر کر سامنے آتا ہے۔ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا حضرت خواجہ سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے علماء کبار اور بڑے اولیاء میں شمار کیے جاتے تھے، اور جنوق میں سیدوں کے خاندان کی سرپرستی بھی آپ ہی کو حاصل تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی ایک نیک خاتون تھی اور شہزادی تھی۔ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان اتنا مقتدر تھا کہ چغتائی بادشاہ سلطان حسین مرزا، ابراہیم حسین مرزا، شیخ مرزا وغیرہ نے عقیدت کی وجہ سے اپنی بیٹیاں اس خاندان میں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی 4 مہینے کے تھے کہ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی جو شیعہ تھا اس سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ خواجہ دانا کی وہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر سکی، بیمار ہو گئی، اور اسی عالم میں اور اسی غم میں بچپن ہی کے ایام میں حضرت خواجہ دانا کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی
خواجہ سید پردہ پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہادت کے بعد اپنے ایک عزیز شاگرد اور مرید خاص حضرت خواجہ حسن عطا کو خواب میں یہ خبر دی، اے میرے مرید، میرے دودھ پیتے بچے جمال الدین دانا کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی طرف خاص دھیان دیں اور کبھی بھی اس سے بے خبر نہ ہوں۔ اور اسی قسم کی بشارت مشہور نقشبندی بزرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی خواب میں عطا فرمائی۔ تو حضرت خواجہ حسن عطا نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، بچے کی امی جان کہاں ہے؟ حضرت خواجہ پردہ پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بس تم پہنچو گے تو اس کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا۔ اتنا سنتے ہی حضرت خواجہ حسن عطا کے ہوش اڑ گئے۔ بڑے ہی پریشانی کے عالم میں آپ نے عرض کی، حضور پھر یہ دودھ پیدا بچہ کہاں ہے؟ آپ جلدی بتائیں تاکہ میں ابھی اسی وقت اس کے پاس حاضر ہو کر ان کی خدمت کا شرف حاصل کروں۔ حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش نے اپنے مرید خواجہ حسن عطا کو پورا پتہ سمجھا دیا اور تاکید فرمائی کہ پہلی فرصت میں جلد از جلد ان کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے پتے کی جانب خواجہ حسن عطا روانہ ہوئے اور کئی دن کی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد بتائی ہوئی نشانی کے مطابق ایک جھونپڑی نظر آئی۔ ذرا قریب پہنچ کر جھونپڑی کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے پیر و مرشد کی بیوی سے اجازت طلب کرنے لگے، اے محترم خاتون، میں آپ کے شوہر کا مرید حسن عطا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، پھر کہا، پھر کوئی جواب نہیں آیا، یہاں تک کہ جب بار بار کہا اور جواب نہیں آیا تو آپ کی تشویش بڑھ گئی، اور جس بات کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہوا تھا وہی بات پوری ہوتی ہوئی نظر آئی۔ لیکن پھر بھی ایک بار اور اجازت مانگی مگر پھر جواب نہیں آیا، تو آپ نے اندر جا کر کے دیکھا، اللہ اکبر، جیسے ہی جا کر کے دیکھا تو حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ خواجہ دانا کی اماں جان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور خواجہ حسن عطا نے فوراً بچے کو اپنی گود میں لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد چند عورتوں کو لے کر اپنے ساتھ لائے اور مرحومہ کی غسل وغیرہ کا انتظام کروا دیا۔ تجہیز و تکفین کو انجام دے کر دودھ پیتے بچے کی پرورش کی فکر میں لگ گئے کہ اب اس کی پرورش کیسے ہو، یہ بچہ تو دودھ پیتا ہے، اسے کون دودھ پلائے۔ خواجہ حسن عطا اپنے پیر مرشید کے لخت جگر کو لے کر خوارزم سے باہر ماوراء النہر کے جنگل میں ایک تالاب کے کنارے پہنچ گئے۔ جنگل میں دودھ پیتے بچے کے لیے دودھ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آپ نے دودھ پلانے کے لیے دایا کی تلاش میں پورا دن گزار دیا مگر کہیں کوئی دایا نہیں ملی۔ جب بالکل مایوس ہو گئے تو مجبوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر دعا کی، اے پروردگار عالم، تو مسبب الاسباب ہے، تو ہی رزاق ہے، اس بچے کی نگہداشت میرے ذمہ ہے اور تو جانتا ہے کہ اس بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، اس لیے اے میرے مولا اس بچے کے لیے دودھ کا انتظام فرما دے۔ میں نے دایا کی تلاش کی لیکن نہ مل سکی، اب تیرا ہی سہارا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس اس مقام پر آئے جہاں حضرت خواجہ دانا کو چھوڑ گئے تھے۔ ابھی کچھ ہی فاصلے پر تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی خطرناک جانور حضرت خواجہ دانا کو کھا رہا ہے۔ آپ جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے خواجہ دانا کے پاس پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب میں پڑ گئے کہ ایک لولی ہرنی حضرت خواجہ دانا کو دودھ پلا رہی ہے۔ حضرت خواجہ حسن عطا فوراً سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ سب غیبی انتظام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اس ہرنی کا اب روزانہ کا معمول تھا کہ صبح و شام اپنے وقت مقررہ پر آتی اور حضرت خواجہ دانا کو دودھ پلا کر چلی جاتی۔
یہ سلسلہ حضرت خواجہ دانا کی دودھ پینے کی عمر تک جاری رہا۔ جیسے ہی دودھ پینے کا زمانہ ختم ہوا تو آپ کا گزر بسر جو ہے جنگل کے پھل پھول اور پتوں پر ہونے لگا۔ اسی طرح آپ کی عمر 12 سال ہو گئی۔ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی فرماتے تھے، آپ کے صاحبزادے خواجہ ابو القاسم فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے مجھے جو مزہ جنگل کے گھاس پھوس میں آتا تھا وہ مزہ ان مرکن غذاؤں میں بھی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ سید حسن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر مرشد کے یہ صاحبزادے خواجہ دانا کو 12 سال کی عمر تک تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے رہے، اور جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو جنگل میں سے ایک ہاتھ لمبی لکڑی لائی جو عصا کا کام انجام دے سکے، اور خرقہ مبارکہ دونوں حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا، اور خلافت و اجازت عطا فرمانے کے بعد ان الفاظ کے ساتھ نصیحت فرمائی: اے میرے فرزند، اے میرے پیارے عزیز کامل بزرگ کے سچے اور کامل خلیفہ، میں جو نصیحت کر رہا ہوں اسے غور سے سننا، اور اس کو یاد رکھنا کہ یہ دنیا مکر و فریب اور فتنہ و فساد کی جگہ ہے۔ یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، نہ کوئی رہا اور نہ رہے گا۔ یہ بڑی بے وفا ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اے میرے دانا بیٹے، موت کا مزہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے، موت سے کسی کو بھی جو ہے رستگاری نہیں ہے، موت کا کڑوا گھونٹ ہر ایک کو پینا ہے، اس سے بچ کر کوئی بھی کہیں بھی جا نہیں سکتا۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ جب موت کا وقت آ جائے تو اپنے کو پریشانی میں مبتلا نہ کرنا، اور نہ ہی اپنے دل کو حیران و پریشان کرنا۔ اتنا فرما کر حضرت خواجہ حسن عطا کی حالت اچانک خراب ہو گئی۔ آپ نے فوراً 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی روح سجدے کی حالت میں پرواز ہو گئی۔ حضرت خواجہ دانا کے پیر و مرشد کا انتقال آپ کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا، کیونکہ والدین تو آپ کے دودھ پینے کے زمانے ہی میں انتقال کر چکے تھے، لہذا آپ اکیلے وہ جنگل کا ماحول، اس لیے سخت پریشان ہو گئے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اسی رنج و غم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب پیر و مرشد کی نماز جنازہ کیسے ہوگی، تجہیز و تکفین کیسے ہوگی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں حضرت خواجہ دانا کہ قبلے کی جانب سے ایک نورانی قافلہ چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اپنے پروردگار عالم کا شکر ادا کیا اور سمجھ گئے کہ یہ نورانی جماعت فرشتوں کی ہے۔ اس مقدس جماعت نے حضرت سید حسن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لاش مبارک کو تالاب کے صاف شفاف پانی سے غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ ادا کی، اور حضرت خواجہ حسن عطا کو دفن کرنے کے بعد حضرت خواجہ دانا کو تسلی و تشفی دے کر یہ مبارک جماعت نظروں سے غائب ہو گئی۔ محترم حضرات، یہ ان اللہ والوں کا حال ہے، مگر یہاں پر جو ہمیں ایک چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت یہ کتنا اہم فریضہ ہے، جو آج زمین پر رہ کر کے بھی ہم اس سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ اور حضرت سیدنا خواجہ بادشاہ پردہ پوش خواجہ دانا کے والد ماجد انتقال کے بعد زمین میں رہ کر اس کی فکر فرما رہے ہیں، اور اپنے جو ہے مرید اور اپنے خلیفہ خواجہ حسن عطا کو مقرر فرما رہے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ضرور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آج اس بے خبری کی وجہ سے ہمارے بچے الحاد اور ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے دنیا کی تعلیم کو اہم مان لیا اور دین سے بے خبر ہو گئے۔ تو بچے BA MA ہونے کے ساتھ ساتھ
دین سے ایسے آزاد ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کی محبت کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم دین و دنیا دونوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ بہرکیف اندازہ لگائیں کہ خواجہ سید حسن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد بھی ابھی خواجہ دانا جو 12 سال کے ہیں، ابھی آپ کو اور تعلیم کی ضرورت ہے، تو حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دوسرے ہر دل عزیز شاگرد حضرت خواجہ سید محمد کو خواب میں حکم دیا کہ آپ جائیں اور میرے صاحبزادے خواجہ دانا کو مزید تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں، ابھی ان میں اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ خواجہ سید محمد پیر و مرشید کا حکم ملتے ہی سیدھے خواجہ دانا کی تلاش میں نکل پڑے۔ تلاش کرتے کرتے خراسان کے جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ دانا ہرنوں کے ٹولے میں جلوہ افروز ہیں، اور ہرنوں نے حضرت خواجہ سید محمد کو دیکھا تو بھاگنے لگیں۔ خواجہ دانا بھی چل دیے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا اور حضرت خواجہ سید محمد کی خواجہ دانا صاحب سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آخر ایک دن حضرت خواجہ سید محمد نے انتہائی عاجزی و انکساری اور منت و سماجت کے بعد ان کا راستہ روک کر فرمایا، صاحبزادے، میں آپ کے والد گرامی کا مرید ہوں۔ انہوں نے خواب میں تشریف لا کر مجھے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے حکم دیا ہے، اور آپ ہیں کہ مجھ سے دور دور بھاگ رہے ہیں۔ چنانچہ اتنا سننا تھا کہ حضرت خواجہ دانا فوراً رک گئے اور اسی جگہ جھونپڑی میں دونوں رہنے لگے۔ حضرت خواجہ سید محمد نے بڑی ہی محنت و جافشانی کے ساتھ حضرت خواجہ دانا کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا اور 6 سال تک مسلسل تعلیم و تربیت دیتے رہے، اور اس کے بعد حضرت خواجہ دانا کی اجازت سے آپ اپنے وطن لوٹ گئے۔ اس طرح 18 سال کی عمر تک حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت ہوتی رہی۔ پھر انشاءاللہ آگے آپ کی زندگی کا معاملہ کیا ہوا اور آپ کیسے جو ہے صورت تشریف لائے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کل گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔